اب اتنا برا ماحول ہو گیا کہ اب تو داڑھی رکھا لو تو حالی بہاوے نہیں ہوتے. ایک آدمی کی بٹیا رہا ہے، ان کی بٹیا کے رشتہ لاگ ایک لونڈے کے ساتھ ہے، تو بپوا دیکھے گا تو لونڈوا داڑھی رکھائے رہا ہے. تو دیکھے تو کہ یہ تو ملا لاگت ہے یار، کتا کمائی اور کتا کھوائی بٹیا کا، چھوڑو ہی کا کہوں پینٹ بوشٹ والے کے ساتھ کرو. تو جو کوئی جو ڈھونڈو تو وہ مل جاتے ہیں. حرام روزی ڈھونڈو تو حرام ملے گی، حلال تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ حلال روزی دے گا. چوروں کو بھی روزی ملتی ہے اور سچوں کو بھی روزی ملتی ہے، سب کو اللہ روزی دیتا. اللہ بہت بڑا رزاق ہے. تو پینٹ بوشٹ والا ڈھونڈس تو پائے گا پینٹ بوشٹ والے کا. بات چیت طے ہوئے گئے، شادی کی تاریخ طے ہو گئی. جب بارات کا دن آیا تو کا دلہا بناوے کھاتے لوگ نوہاوے چلے. جب نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا، تو گوا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے اور پیخانہ کہیں کے نکلا تو نہورا اٹھ ہی نہیں پا. لوگ سجھاوے تو سوجھے نہیں بھوا. تب باپ روے لگ کئی جھال لے چڑھائے گا آپ کیسے ہو. تو گھسیٹ وسیٹ کے لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے بڑی ٹھیک ہوئی گی. تو باپ روے لگ کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کے دن ہے، رشتہ دار انتظار میں ہے اور آپریشن کریو، اللہ جانے محنت ٹھکا کہ 2 محنت ٹھکا کیسے ہوئی. ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ، 2 منٹ لاگے ٹھیک ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپریشن روم میں لے کے گیا، دروازہ بند کی اور 2 منٹ نہیں لگ دروازہ کھول دی. جب کھولی تو سیدھا نکلا. تو سب کا بہت تعجب کہ ہائے اللہ 2 منٹ نہیں لگ اور آپریشن ہوئے گا وہ تو ٹھیک ہوئے گا. تو پوچھے لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہا ہے جو 2 منٹ نہیں لگا آپریشنوں کہہ دیو ٹھیک ہوئے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے ہک بوسٹ میں لگا لیے. اس طرح پینٹ کے ہک بوسٹ میں لگا لیے. بتاؤ ہک میں لگا لو تو آدمی اٹھ پائی. پہنیے پینٹے بوٹ سر، لیکن چاہے آوے چاہے نہ آوے کہ ہم کہاں بٹن کہاں لگائیں گے. پینٹ بوسٹ پہننا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح پہنو، لباس وہ پہنو جس سے غلام نبی بن جائے. آج کے نوجوان پنجگانہ تو جائیے نا مسجد میں، جمعہ کے دن جائیے اور پینٹ پر شرٹ پہن کے دیکھا. پینٹ اور شرٹ، جہاں سے پینٹ ختم ہوئے سے شرٹ شروع، اور کے بعد جب جمعہ جائیے 2.5 دن پڑھے اور جب رکم جائیے تو شرٹ کھسک کے پیٹھ پر آ جاتا، پینٹ کھسک کے نیچے چلا جاتا. اب آدھی دکان تو ان کے ویسے کھل جاتے ہیں اور جب سجدم جاتے ہیں تو آدھا تیہا جو ان بچے تھے وہاں کھل جاتے ہیں. اب بتاؤ ان کے نماز تو چلیں گے، پیچھے جو ان دیکھا تھا اکی دل کی دنیا کا کہیں. بتاؤ اپنی نماز بھی برباد کیا اور دوسرے کی نماز بھی برباد کیا. 28 دن توفیق الہی ہوئی تو وہ بھی نماز برباد. اے لوگوں کم سے کم نماز جمعہ کے لیے جاؤ تو کرتا پیجامہ پہن کے جاؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ایمان والو ہر نماز کے وقت تم بناؤ سنوار کر لیا کرو، بن سنور کے جاؤ مسجد میں. کیوں؟ جیسے دنیا میں تم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو نہا کے جاتے، کپڑا بدل کے جاتے، بال صحیح کر کے جاتے، تیل لگا کے جاتے، سرما لگا کے جاتے کہ ہم دوست سے ملنے جا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندو، جب تم مسجد میں جاتے ہو تو مسجد میں تمہیں اپنے حقیقی دوست سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہمارا تمہارا حقیقی دوست پروردگار ہے. اس لیے حقیقی دوست سے ملنے جاؤ تو بن سنور کے جاؤ. قرآن کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدہ کے وقت تم بناؤ سنوار کر لیا کرو. ہر مسجد میں جانے سے پہلے بن سنور جاؤ. کیوں؟ اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں. لیکن آج پہنچ جائی ہے منمانی، ٹوپی ہیاں تو ہیاں پری رہی، آستین ہیاں گلا کھلا پہنچے بس ٹھاڑ ہو جائے. لاگت ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ پکڑے ٹھاڑ. ارے نماز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے.
جاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہ دیکھو، یقین کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سیدھے کھڑے ہو، قبلے کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، ایسے نہ ہاتھ اٹھاؤ، ایسے منع ہے سنت کے خلاف، بلکہ آپ کے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ جب نیت باندھے چلے تو کہتے معلوم ہوتا ہے صلاح کرت ہے۔ یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے نیت باندھنے کے وقت سر کو جھکانا مکروہ ہے۔ سر جھکے نا سیدھے سے اللہ اکبر ناف کے نیچے سے یہاں نیت باندھنا چاہیے۔ لیکن اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں سعودیہ کے دو ایک چکر ماری بہواں سے یہی ہے بس ننگے سر اور پہنچیے مسجد میں بھائی ہیاں بندی اللہ جانے کے بعد پاگل ہو جاتے کیا وہاں یہاں کیا عورتوں کے لیے یہاں ہے نا، مردوں کے لیے یہاں تھوڑی ہے۔ بستی ضلع میں ایک حاجی امراؤ تھے، بہت پہلے انتقال کر گئے، بڑے نیک آدمی تھے۔ حاجی امراؤ ایک جگہ رشتہ داری میں گئے تو کھانا کھانے جا رہے تھے، اذان ہو گئی تو سوچا لاؤ جائے نماز پڑھائے تب کھانا کھائے۔ وہ مسجد میں گئے تو دیکھیں نماز کھڑی، تو وضو بنائیں گئے جماعت میں کھڑے ہوئے تو دیکھیں سب ہیاں نیت باندھے ٹھاڑ، امام صاحب کا دیکھیں انہوں ہی نیت باندھے ٹھاڑ۔ اب حاجی امراؤ جاہل آدمی لیکن نیک بہت رہا ہے، سوچے لگے کہ یار اب ہم کیا کری، زندگی بھر تو ہم ہیاں باندھے ہیں، یہ سب ہیاں باندھے اب ہم کیا کری۔ تو تھوڑی دیر حاجی امراؤ سوچیں وہ کھڑے پہ بغل میں، اس کے بعد حاجی امراؤ نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر۔ اب جب ہیاں نیت باندھیں تو دائیں بائیں والے ایسے گھور گھور کے دیکھیں اسے، لیکن اب حاجی صاحب باندھے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی امام صاحب نے سلام پھیرا تو سب گھور گھور دیکھیں انہیں کا، تو کہیں بھیا کہا بات کا ہے غصہ تھا، تو کہیں بوڑھا کہیں کا نماز پڑھتا کہ مذاق کرتا، کہیں کہا ہے بھیا، کہیں تو نیت ہیاں کہے باندھے۔ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے نیت ہیاں باندھت، آواز تمرے ہیاں آئے تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے، تو ہم سوچیں معلوم جب تک اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے گا، تو ہم سوچیں ہم ہیاں نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ملے، تو چپ۔ تب حاجی امراؤ نے ڈانٹا، کہا بدتمیز کہیں کے، مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا کیا ہے، اس لیے حالت نماز میں سنت رسول اللہ یہی ہے کہ ناف کے نیچے مرد ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں گندے خیال نہ آئے۔ اور عورت کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت جب نماز پڑھے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کے نفس میں برے خیالات نہ پیدا ہوں۔ تم یہ کہے باندھے ٹھاؤ، آج لوگوں کو احساس نہیں۔ 17 حدیثوں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ثابت کیا کہ ناف کے نیچے ہی نیت باندھنا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن سعودیہ جائے کہ بوکھلا جاتے ننگے سر، جبکہ میرے نبی نے فرمایا شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بن سنور کے جاؤ جمعہ میں، حضور فرماتے ہیں میرے غریب امتیوں کا حج اللہ نے نماز جمعہ میں رکھا ہے۔ اللہ نے نماز، جو غریب امتی ہیں حرمین طیبین نہیں جا سکتے، وہ جب خوش دلی سے نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حج جمعہ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے، اللہ نے ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ ہمارا تمہارے لڑکا جس دن پیدا ہوتے اس دن بڈے مناوا جاتے، بڈے۔ بتاؤ ہمارے تمہارے باپ آدم جس دن پیدا ہوئے وہ دن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اے لوگو نماز جمعہ کا اہتمام کیا کرو، چہروں پہ داڑھیاں رکھا لو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، داڑھی ہوگی تب بھی موت آئے گی، نہیں ہوگی تب بھی موت آئے گی۔
تو اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ ایک شاعر گزرے ہیں دہلی کے، ایک شاعر گزرے ہیں دہلی کے، بہت ہی مشہور شاعر ہیں، ابھی نام بتا رہے ہیں۔ ان کی نعت بدیشوں میں گئی تو کابل، افغانستان میں ایک شہر ہے کابل کے لوگوں نے ان کو مرزا غالب، اس شاعر کا نام ہے، شاعر کا نام ہے مرزا غالب، ہندوستان کے بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ آج بھی امتحان میں ان کے نام پر سوال آتا ہے۔ منشی مولوی کا امتحان دینے جاؤ تو ایک پیپر آتا ہے، اس میں مرزا غالب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ بہت بڑے شاعر ہیں مرزا غالب ہندوستان کے۔ ان کا کلام جب کابل پہنچا اور کابل کے لوگوں نے سنا تو لوگوں کو شوق ہوا کہ چلو اس کو دیکھا جائے۔ جیسے ابھی حضرت سون پوری پڑھتے تھے تو لوگ کتنا چہل پہل میں تھے، ایک عجیب محبت ہوتی انسان کو۔ تو کابل سے ایک آدمی ہندوستان آیا مرزا غالب کی زیارت کے لیے، کیسے کی زیارت کی جائے، کتنا لمبا سفر، افغانستان سے ہندوستان آیا۔ اور جب مرزا غالب کے دروازے پر ملنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ مرزا غالب شیشہ لیے اور داڑھی چھیل رہے تھے۔ تو دیکھنے والی کی دنیا کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کابل کی زبان فارسی کی تو اس نے تعجب میں ہو کر کے کہا جناب آقا مسلمان ہستی؟ کابلی نے کہا آقا تم مسلمان ہو؟ وہ ریشمی تراشی اور داڑھی چھیل رہے ہو؟ اس کو تعجب ہو کہ مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہے ہو؟ تو مرزا غالب نے تنگ لہجے میں کہا بھلے بسیار می تراشم۔ مرزا غالب بھی قابل آدمی تھا، اس نے بھی فارسی ہی میں جواب دیا بھلے بسیار می تراشم، ہاں میں بال چھیل رہا ہوں، دلے کسیرا نمی تراشم، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، میں بال چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تو کابلی مسلمان نے کہا تھا دل رسول اللہ می تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، دلے میں تراشی تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، داڑھی نہیں چھیل رہے ہو، نبی کا دل چھیل رہے ہو۔ 3 مرتبہ بولا دل رسول اللہ می تراشی، دل رسول اللہ می تراشی، دل رسول اللہ می تراشی۔ اس کے بعد کابلی کے منہ سے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ جب گرا تو مرزا غالب کی دل کی دنیا بدلی، مرزا غالب رونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کابلی مسلمان کو ہوش آیا تو مرزا غالب قدموں میں گر گئے، کہنے لگے بھائی تو میرا کوئی مہمان نہیں تھا، خدا کی قسم آج اللہ نے تجھے تو میرے لیے ہدایت کا فرشتہ بنا کے بھیج دیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آج سے رسول اللہ کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی تاریخ سے مرزا غالب نے داڑھی رکھا لیا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ دیکھو کہ اگلے زمانے میں لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ مسلمان ہو کیوں داڑھی چھیل رہا ہے، اور آج ہمیں کوئی احساس نہیں رہ گیا۔ اے لوگوں قبر بڑی اندھیری کوٹھری ہے، قبر کی روشنی کا انتظام کرو، داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ لیکن آج ہمارے دل ڈھیٹ ہو گئے، ہم کو قبر سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار بہوا تو کہ لڑکوں کا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، تو بڑھوا کہتے بھیا رے میں بچ نہ پائے مر جیبے، تو لڑکوں کہ تب ابا، تو بڑھوا کہتے جو ہم مر جیبے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیا، لڑکوں کہ نپا یوں کہاں ہوئی پہ کہ تم گھر بنوائے پڑھائے لکھائے پالے پوسے تو کہ ہم کفن میں پران کپڑا دے میں، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا، تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے چکر میں پڑھ کے کہا سارے ان کا پھنسائے دے رہے تم لوگ، تو لڑکیوں کہ ان کہا ہے ابا، تو بڑھوا کہتے رہے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر ماں تاکہ حساب لے والے فرشتے جب یہ حساب لے دیکھیے کفن پران تو کہ یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئی گا چھوڑ، تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیے اور نوا کپڑا میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائیے کہ نہ جٹی ہے رے، ایسے دلال بڑھوا پڑے ہیں۔
کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کی ہی ہے، مرے بعدوں سوچا تھا قبروں دلالی کہہ کے نکل جائے، لیکن اے لوگوں قبر بڑی اندھیری کوٹھری ہے، بڑی اندھیری کوٹھری ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اتنے بڑے مجدد ہونے کے باوجود قبر کو یاد کرتے تھے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، یا رسول اللہ کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔